बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन। सूरत तौबा का पार्ट 2 शुरू है, तर्जुमा और तशरीह के साथ। आयत नंबर 30 से शुरू है। और यहूद ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं, और इनका लव कौल है जो अपने मुँहों से निकालते हैं। ये उन लोगों के कौल से मुशाहबत इख्तियार करते हैं जो इनसे पहले कुफ्र कर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहके फिरते हैं। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने आलमों ज़ाहिदों को रब बना लिया था, और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे मसीह को भी, और हालांकि इसका कोई भी हुक्म नहीं दिया गया था। वो अकेले एक ही माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो इनसे पाक है जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपनी फूंकों से बुझा दें, और अल्लाह ये बात कबूल नहीं फरमाता, मगर ये चाहता है कि वो अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे, अगरचा कफ़ार इसे नापसंद ही करें। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीन हक के साथ भेजा, ताकि वो इस रसूल को हर दीन पर गालिब कर दे, अगरचा मुशरिकीन को बुरा ही लगे। ऐ ईमान वालों, बेशक अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेश लोगों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, यानी लोगों के माल से अपनी तिजोरियां भरते हैं और दीन हक की तक़वियत और इशाअत पर खर्च किए जाने से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी का ज़ख़ीरा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। जिस दिन इस सोने और चांदी और माल पर दोज़ख की आग में ताप दी जाएगी, फिर इससे तपे हुए माल से इनकी पेशानियां और इनके पहलू और इनकी पीठें दागी जाएंगी, और इनसे कहा जाएगा कि ये वही माल है जो तुमने अपनी जानों के मफाद के लिए जमा किया था, सो तुम इस माल का मज़ा चखो जिसे तुम जमा करते रहे थे। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब यानी नोश्ता कुदरत में 12 महीने लिखी है, जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम को पैदा फरमाया था। इनमें से 4 महीने रजब, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज और मुहर्रम हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है। सो तुम इन महीनों में अज़ खुद जंग व कताल में मुलव्वस होकर अपनी जानों पर जुल्म ना करना, और तुम भी तमाम मुशरिकीन से इसी तरह जवाबी जंग किया करो जिस तरह वो सब के सब इकट्ठे होकर तुमसे जंग करते हैं। और जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। हुर्मत वाले महीनों के आगे पीछे हटा देना महज कुफ्र में ज़्यादती है। इससे वो काफिर लोग बहकाए जाते हैं जो इसे एक साल हलाल गर्दानते हैं और दूसरे साल इसे हराम ठहरा लेते हैं, ताकि इन महीनों का शुमार पूरा कर दें जिन्हें अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है, और इस महीने को हलाल भी कर दें जिसे अल्लाह ने हराम फरमाया है। इनके लिए इनके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और अल्लाह काफिरों के ग्रोह को हदायत नहीं फरमाता। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो, तो तुम बोझल होकर ज़मीन की मादी और सफली दुनिया की तरफ झुक जाते हो। क्या तुम आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए हो? सो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान कुछ भी नहीं, मगर बहुत ही कम हैसियत रखता है। अगर तुम जहाद के लिए ना निकलो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमाएगा और तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, और तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर तुम इनकी यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलबा इस्लाम की जद्दोजहद में मदद ना करोगे तो क्या हुआ? सो बेशक अल्लाह ने इनको इस वक्त भी मदद से नवाजा था जब काफिरों ने इन्हें वतन मक्का से निकाल दिया था, यहाँ तक कि वो दो हिजरत करने वालों में से दूसरे थे, जबकि दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गारे सोर में मौजूद थे। जब वो अपने साथी अबू बकर सिद्दीक़ से फरमा रहे थे, गमज़दा न हो,
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست تو کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط اور آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے ساتھ پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت اور مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سے استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں رہے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب اور منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر اور فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں کر رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کی بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنہ میں تو خود ہی گر پڑے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ہم ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی کہ فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان سے ان کے
نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانا نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ انہیں انہی کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں۔ اور ان ہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں گے، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اللہ پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہیں، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔